موجودہ حالات میں پاکستان کئی محاذوں پر نبرد آزما ہے۔ ان میں اندرونی اور بیرونی معاملات اور پالیسیاں شامل ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا بھی ہے، جس کا مقدمہ آج کل عالمی عدالت انصاف میں چل رہا ہے۔ مگر اصل قصہ کیا ہے؟ پاکستان کلبھوشن کو سزائے موت دینے پر بضد کیوں ہے؟ اور اس فیصلے کا مستقبل میں پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ آج نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 6 میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے، تو دیکھتے رہیے نامعلوم سے معلوم تک کی قسط نمبر 6، کلبھوشن اور پاکستانی مستقبل۔ اس سیریز کی تمام مقصد دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ سال 2019 پاکستان کے لیے تبدیلیوں اور اہم فیصلوں کا سال ہے۔ اسی سال میں کچھ ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو مستقبل کے پاکستان اور اس کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں پر گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ انہی اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کلبھوشن یادو نامی ایک بھارتی جاسوس کی قسمت کا فیصلہ ہے، جو پاکستان سے پکڑا گیا اور اس کا کیس آج کل عالمی عدالت برائے انصاف میں چل رہا ہے۔ کہنے کو تو یہ کلبھوشن کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، مگر اس کیس سے نکلنے والے نتائج اصل میں پاکستان کے بھارت اور باقی دنیا کے ساتھ تعلقات کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن پہلے ہم یہ بتائے دیتے ہیں کہ کلبھوشن کی کہانی اصل میں ہے کیا۔ بھارتی نیوی افسر کلبھوشن یادو نامی شخص پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ پاکستان اور ایران کی سرحد سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلبھوشن دراصل را کا ایجنٹ تھا۔ بھارت کا یہ نیوی افسر جاسوسی کی غرض سے پہلے ایران کے علاقے چابہار میں آ کر مقیم ہوا اور اس کے بعد اپنا جاسوسی نیٹ ورک کراچی تک گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد پاکستان کے اندرونی حالات اور دفاعی صلاحیتوں کی خبر بھارت تک پہنچانا تھی۔ مگر یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں مختلف ممالک کے جاسوس دوسرے ملکوں میں خفیہ طور پر کام کرتے ہیں اور اپنے ملکوں کو پل پل کی خبر پہنچاتے ہیں۔ کئی دفعہ امریکہ، انگلینڈ، روس، سعودی عرب، جرمنی اور دوسرے بڑے ممالک میں کئی ملکوں کے جاسوس پکڑے گئے ہیں جو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ جرم یہ اس لیے اتنا بڑا نہیں کہ یہ جاسوس صرف ایک صحافی کی طرح کام کرتے ہیں اور ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ مگر کلبھوشن یادو کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ پاکستان کا الزام ہے کہ کلبھوشن پاکستان میں ہونے والے تخریب کاری اور دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہے۔ اس میں کراچی میں ہونے والی قتل و غارت کی کارروائیاں، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والی فرقہ وارانہ قتل و غارت گری، ایران جانے والے زائرین کو قطاروں میں کھڑا کر کے بھون ڈالنا، ملک کی مختلف حساس عمارات پر حملے، سب میں ایک ہی نام ابھر کر سامنے آتا ہے، کلبھوشن یادو۔ اور یہ سب کلبھوشن نے خود تفتیش کے دوران قبول کیا۔ شروع میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے کلبھوشن کو بھرپور ٹریننگ دی اور پھر اس کا نام حسین مبارک پٹیل رکھ کر جعلی پاسپورٹ کے ذریعے ایرانی شہر چابہار بھیج دیا۔ یہاں اس نے زیورات کی ایک دکان کھولی۔ اسے پہلے صرف اور صرف جاسوسی کا کام دیا گیا، مگر بعد میں اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی اور تخریبی سرگرمیاں کرنے کے آرڈر جاری ہو گئے، جیسا کہ ناراض اور سرکش بلوچوں کو اسلحہ فراہم کرنا، انہیں علیحدگی پر اکسانا، کراچی میں لا اینڈ آرڈر کو تہس نہس کرنا، ملکی اقتصادی منصوبوں خاص طور پر سی پیک کے منصوبوں کو سیبوٹاج کرنا شامل تھا۔ اور کلبھوشن کے یہ تمام اقدامات جاسوسی نہیں بلکہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہی پاکستانی حکومت کا کلبھوشن کے خلاف مقدمے میں بنیادی موقف ہے۔ کلبھوشن نے گوادر کی بندرگاہ پر چینی انجینئرز پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی پلاننگ کی بھی خود ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہی جرائم کی پاداش میں کلبھوشن یادو کو پاکستانی عدالتوں نے سزائے موت دے رکھی ہے۔ دوسری جانب کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بھارت بار بار اپنے پینترے بدلتا نظر آیا۔ پہلے تو بھارت نے کلبھوشن نامی کسی شخص کی حقیقت سے ہی انکار کیا، پھر اس کے بھارتی شہری ہونے سے انکار، کبھی کہا کہ وہ مسلمان ہے، کبھی ہندو کہا، پھر مشہور کیا کہ وہ بھارتی افسر نہیں، بعد میں بتایا کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے۔ جب کسی طور کچھ نہ بن پڑا تو بھارت نے کلبھوشن تک سفارتی رسائی مانگ لی۔ سب داؤ پیچ ناکام ہوتے دیکھ کر بھارت کو آخر کار ماننا ہی پڑا کہ یہ طوطا ہمارا ہی بھیجا ہوا تھا۔
साथ ही भारत इस मसले पर आलमी अदालत इंसाफ चला गया, जहां पाकिस्तानी वकला ने इस मौक़िफ़ का इजहार किया कि कुलभूषण जासूस नहीं बल्कि एक दहशतगर्द है जो पाकिस्तान के इलाके में पकड़ा गया है और पाकिस्तान को बेइंतहा जानी और माली नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ भी कर चुका है, और दुनिया के हर मुल्क को पकड़े गए दहशतगर्द को सज़ा देने की आज़ादी है। ये मसला किसी भी तौर पर ऐसा नहीं कि इसे आलमी अदालत इंसाफ में पेश किया जा सके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आलमी अदालत के वक़ार को मलहूज़े खातिर रखते हुए अदालत में पेश हुआ। पाकिस्तान के बार बार इसरार के बावजूद भारत ने अपने शहरी कुलभूषण की तफसीलात, पासपोर्ट या पैदाइश का सर्टिफिकेट न पाकिस्तान के हवाले किया और न अदालत में पेश किया। पाकिस्तान इस वक्त अपने मुल्क में भी दहशतगर्दों से निबर्द आजमा है और दुनिया में भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ते की हैसियत हासिल है। वियना कन्वेंशन के चार्टर में भी आलमी अदालत इंसाफ का दायरा बहुत महदूद है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के सरगना को इतनी आसानी से माफ़ कर दे? आलमी अदालत इंसाफ भी कभी ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे आने वाले वक्त में तमाम दहशतगर्द तंजीमें और गिरोह रिलीफ के लिए उसकी जानिब देखने लग जाएं। भारत की तरफ से आलमी अदालत में दी गई दरख्वास्त में कुछ खामियां मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान ने कुलभूषण की दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि मौजूदा आलमी दहशतगर्दी की लहर में आलमी अदालत इंसाफ ऐसा फैसला करेगी जिससे दुनिया में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अमल में लाने वालों की हौसला शिकनी हो और इंसाफ का बोलबाला हो। अगर आपने नामालूम से मालूम तक की सीरीज़ के बाकी दिलचस्प मौज़ूआत पर अक्सात नहीं देखी तो वो भी देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस सीरीज़ की तमाम मकसाद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।